آج میں آپ کے سامنے علم عروض پر بات کروں گا۔ علم عروض جو بہت مشکل مانا جاتا ہے، لیکن شاعری پر تنقید کرنے کے لیے آپ کو عروض سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ اتنا ضروری، جب تک آپ عروض کو نہ سمجھیں گے تب تک آپ شاعری کو یا شاعری میں وہ چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ ہنر پیدا نہیں کر سکتے جو ایک شاعر پیدا کر سکتا ہے۔ آئیے آج عروض کو پڑھیں گے۔ عروض عین پر زبر ہے، اس علم کا نام ہے جس میں زبان اور شعر کا مطالعہ ایک مخصوص طریقے سے، ایک خاص طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس علم میں زبان کا مطالعہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ زبان میں آواز ہے، یعنی الفاظ کو ادا کرتے وقت، آواز یا الفاظ کو ادا کرتے وقت جس قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، وہ لمبی ہو یا چھوٹی ہے۔ کتنی لمبی آوازیں یکجا ہو سکتی ہیں، کتنی چھوٹی آوازیں یکجا ہو سکتی ہیں، اور لمبی اور چھوٹی آوازوں کو بیک وقت جمع کر کے کس طرح اور کس حد تک، کس نمونے پر ممکن ہے۔ ہاں، اس مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان میں آوازوں کی ادائیگی کن اصولوں کی پابند ہے۔ مطلب ہر چیز میں ایک اصول ہوتا ہے، تو آوازوں کا اصول جو ہے اس پر کیا پابندیاں ہیں۔ علم عروض شاعروں کا مطالعہ جس مخصوص طرز سے ہوتا ہے، یعنی شاعروں کا مطالعہ بھی علم عروض کے وزن پر ہوتا ہے، اس کو جو بیان کرتا ہے وہ عروض سے بیان کیا جاتا ہے۔ اسے صوتی تنظیم کا طرز کہہ سکتے ہیں، صوتی جو نظام ہے اس کا طریقہ کہہ سکتے ہیں، یعنی آواز کو کس طرح جمع کیا جائے اور کس کس طرح کی آوازیں یا کس کس طرح کی آوازوں پر مشتمل نمونے ایک ساتھ جمع کیا جائے تو یہ مناسب ہے۔ اس علم کی روشنی میں ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ کس شعر کو آوازوں کی ادائیگی کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کس شعر کو آواز کی، جو شعروں کی جو آواز ہوتی ہے، آہنگ ہوتی ہے، ادائیگی ہوتی ہے، اس اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وزن، آوازوں میں ایک طرح سے وزن ہوتی ہے، آہنگ ہوتا ہے، ادائیگی میں، ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے تقسیم کیا جائے، ان حصوں کو کس طرح نام دیا جائے یا پہچانا جائے، ہاں، اس کو علم عروض کہتے ہیں۔ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں، ہاں، کیا کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کا مطالعہ، مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کا مطالعہ عروض کے مطالعے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، یعنی بنا عروض کے شاعر کا تنقیدی مطالعہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشعار اور الفاظ سے بنتے ہیں، اشعار جو ہے الفاظ سے بنتے ہیں، اور الفاظ مختلف طرح کی آوازوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس میں آہنگ ہوتی ہے، اور اس میں جو وزن ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تک ان آوازوں کو نوعیت، ان کی میل، جو میل ہوتا ہے، اس کڑی جوڑتے ہیں، ان کے نمونوں اور ان کی ہم آہنگی یا غیر آہنگ جہاں پر ہو واقفیت نہ ہوں گے، اس وقت تک اس بات کا پورا علم نہیں ہو سکتا کہ شاعری میں الفاظ کیا کام کرتا ہے اور کس قسم کا کام کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں علم عروض کے ذریعے معلوم ہے۔ آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اشعار کا وزن معلوم کرنا اور اس وزن کے اقسام کو سمجھنا علم عروض کہلاتا ہے۔ ان نوع یعنی ان اقسام کی آپس میں، ان قسم کے آپس میں مناسب، ان آوازوں کے آپسی مناسبت میں، یعنی ملاؤ جلاؤ میں، اور مختلف مخالفات میں یا مخالفت میں جو ہے سب کا مطالعہ علم عروض کہلاتا ہے۔ آوازوں کی مختلف ترکیبوں کی کیفیت اور ان کی اچھائی برائی معلوم کرنا، یہ علم عروض کہلاتا ہے۔ ان باتوں کو معلوم کرنا کہ شعر کے اوزان میں کون سی تبدیلیاں ممکن ہیں۔
آواز کے نام نامانوس یعنی پہچان میں جو آواز نہ پہچان ہو معلوم کرنا ہو تو اوزان کے مختلف جو آواز پہچان میں نہیں آ رہی ہو تو اس کو معلوم کرنا کہ آوازوں کے مختلف مماکن یعنی ممکنات نمونے کے بارے میں آگہی بھی ہو سکتی ہے، یعنی جتنے بحر ہیں ان سب کا پتہ ہونا چاہیے۔ اوزان کے آسانی سے بیان ہو سکتا ہے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ حقیقی اور غیر حقیقی طریقے سے ان اوزان کو بیان کرنے میں کیا فرق ہے یہ علم عروض بتاتا ہے۔ علم عروض عام انسانوں کے لیے نظم اور نثر میں فرق کرنے کا طریقہ اور اصول فراہم کرتا ہے۔ علم عروض چھوٹے اور سچے، جھوٹے اور سچے اوزان میں فرق کرتا ہے۔ یہ علم عروض جو ہے ان کے فوائد یہ ہیں کہ علم عروض چیزوں کو معلوم کرنا جو اصولی اعتبار سے جائز ہے لیکن مشق یا نوعیت نہ ہو کی وجہ سے بے خبر۔ آگے چلتے ہیں۔ کسی بھی زبان آواز کو ادا کرنے کی صرف دو صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ آواز میں اس طرح ادا کی جائے کہ ان میں بعض آوازیں لمبی یا بڑی معلوم ہو یا چھوٹی معلوم ہو اور بعض آوازیں چھوٹی معلوم ہو۔ دوسرے طریقہ یہ ہے کہ آوازیں اس طرح ادا ہو، آہنگ سمجھ رہے ہیں، جو طریقہ ہے آہنگ ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ بعض کی ادائیگی میں زیادہ سے زیادہ دباؤ خرچ ہوتا ہے، آواز کی دباؤ لگتا ہے تاکہ وہ تلفظ ادا ہو۔ کم آسانی کے لیے ان دو طریقوں کو توالتی اور طاقتی طریقے کہہ سکتے ہیں۔ یہ دو طریقے ایک زبان میں بیک وقت استعمال نہیں ہو سکتے، یعنی زبان ایسی ہوگی جس میں آوازیں چھوٹی اور بڑی سنائی دے گی، یہ ایسی ہوں گی جس میں آواز زیادہ زور اور کم زور والی سنائی دے گی۔ اس بات کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ بعض زبان میں آوازوں کی ادائیگی اور اس کی ہیئت کوالٹی پر منحصر ہوتی ہے۔ بعض زبانوں میں آواز کی کمیت کوالٹی پر اسی لیے زیادہ زبانوں کا عروضی نظام ہے یا تو اقتدار یعنی کوالٹی ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے مقدار میں، تو اس کو بیان کرتا ہے۔ ہماری زبان کا نظام مقدار یعنی کوالٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زبان کے تمام الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی آواز کو جب ادا کیا جاتا ہے تو بعض آوازیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، اور اسی ہمارا عروض بھی آوازوں کو تقسیم چھوٹی اور بڑی بنیاد پر کرتا ہے۔ چھوٹی آوازوں کے لیے ایک نشان مثلا نفی اور بڑی آوازوں کے لیے نشان مثلا مثبت۔ نفی بڑی اور بڑی آسانی کے لیے چھوٹی کے لیے نشان نفی کا ہوتا ہے، بڑی کے لیے مثبت کا قرار دیا جاتا ہے۔ جہاں چھوٹی آوازیں اور نفی جہاں بری آوازیں ہیں وہاں مثبت ہو، اس اعتبار سے بڑی آوازیں وہاں مثبت ہو۔ اس اعتبار سے لفظ عروض کی ترتیب یوں ظاہر ہوگی، عروضی کی ترتیب یوں ظاہر کی جائے گی مائنس پلس پلس۔ اس طرح کسی بھی لفظ کو ترتیب مثلا شاعر مشکل کام ہے، مثلا شاعری مشکل کام ہے، ترتیب کو یوں ظاہر کر سکتے ہیں۔ مثلا کیسے شاعری مشکل کام ہے کو یوں ترتیب پیش کر سکتے ہیں، پلس شاعری بڑا ہو گیا، بڑی آواز ہے تو وہاں پلس کر دیں گے، ایری چھوٹی ہے تو مائنس، مشکل بڑی ہے تو وہاں پہ پلس کر دیں گے، کل چھوٹی ہے تو وہاں مائنس کر دیں گے۔ اس طرح سے پوری ترتیب
होगी। यह हो सकता है कि बाज आवाजें कितनी भी हो दिखाई दें बोलने में। हाँ, शेर पढ़ते वक्त छोटी छोटी सुनाई देती है। जाहिर है कि ऐसी आवाजें वही होंगी जिनके आखिरी हर्फ वाव या नून गुन्ना होती हो। बड़ी या छोटी में से कोई एक हुर्फ हो। इसी मौके पर कयास मश्क के जरिए ये मालूम कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। जब आप मश्क ज्यादा कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आवाजें वाकई लंबी और महज लिखने में लंबी नजर आती है मगर पढ़ने में छोटी है। मसलन ये मिसरा मुरादें बर लाने वाली, मुरादें गरीबों की बर लाने वाली। इसमें मुरादें और गरीबों में तो कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि साफ जाहिर है कि मुरादें जिससे पहले आवाज छोटी है और बाकी दो आवाजें लंबी हैं। और यहाँ कैफियत गरीबों में से, लेकिन अल्फाज की तान लफ्ज और सलाने में मुश्किल हो सकती है। तो 3 लंबी और 3 लंबी लफ्ज होते हैं जिसे हम 3 लंबे क्या होते हैं? 3 लंबे आवाजें यकजा हो जाएंगी और नमूना गलत हो जाएगा। इसलिए हम कयास कर सकते हैं कि अगरचे गाने वालों में 2 हर्फ साफ साफ लिखे हुए हैं, लेकिन दो पढ़ने में एक जो हर्फ यानी खौफ और जर को नून बढ़ाने से ज्यादा मीम की आवाजें अदाई होगी। इस तरह मिसरा हम मुरादें गरीबों की बर लाने वाला मगर यहां से खत्म हो। मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, इसमें मुरादें और गरीबों में तो कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि साफ जाहिर है कि मुरादें पहली आवाज छोटी है और बाकी 2 आवाजें लंबी है। और यही कैफियत गरीबों में भी है, लेकिन लफ्ज के लाने से मुश्किल हो सकती है। की को एक लंबी आवाज और लाने को 2 लंबी आवाजें दें क्योंकि शुमार किया जाए। अब यहां पर हमारा कयास काम कर सकता है कि अब तक यानी मुरादें और गरीबों में 3 लंबी आवाजें यकजा नहीं आती। अगर की और लाने के ने को लंबी आवाजें फर्ज कर किया जाएगा तो 3 लंबी आवाजें यकजा हो जाएगी। यह आपको समझ में नहीं आया होगा? फिर से अच्छे से समझ लीजिए इसको। इसमें आवाजों का ही दरअसल ये है। अगर आप आवाज को पकड़ना सीख गए तो समझें कि आपने इल्म आरूज को पकड़ना सीख लिया। यहाँ पे आपको सबसे पहले मुश्किल काम जो है वो आवाज को पकड़ना है। इसको जब आवाज ना पकड़ सकेंगे अरूज को ना समझ सकेंगे। तो इस आवाज को समझने के लिए दूसरी वाली वीडियो जो आएगी तो उसमें जो रूल्स हैं, जो तरीके हैं, जो कायदे हैं इल्म आरूज के, उनके मुतालिक मैं बयान करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है? तो यहीं पे अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं।